بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم ما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک باب المسح علی الخفین اور مختار سے آج کا ہمارا لیکچر ہے، اس کی پریزنٹیشن لیکچر نمبر 42 تعارف اور لغوی اور شرعی تعریف۔ موضوع پر مسح کا تعارف مؤخر کرنے کی وجہ۔ مصنف علیہ الرحمہ نے مسح علی الخفین کے احکام کو اعضاء کے دھونے کے احکام سے مؤخر کیا، کیونکہ یہ سنت سے ثابت ہے، یعنی مسح علی الخفین، جبکہ غسل جو ہے، دھونا جو ہے، وہ قرآن سے ثابت ہے، اس لیے مسح کو غسل سے مؤخر کیا۔ مسح کی لغوی تحقیق تعریف: کسی چیز پر ہاتھ پھیرنا، امرار الید علی الشیء۔ شرعی تعریف: مخصوص وقت میں مخصوص موضع پر ہاتھ کی تری کا پہنچانا، یہ شرعی تعریف ہے۔ خف موضع کی تعریف: وہ ساتر یعنی چھپانے والی چیز جو چمڑے یا اس جیسی کسی چیز سے بنی ہوئی ہو اور دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں کو چھپائے۔ ایسی ساتر چیز کو جو چمڑے یا چمڑے جیسی کسی چیز سے بنی ہوئی ہو اور پاؤں کو چھپا لے ٹخنوں سمیت، اسے خف کہیں گے۔ مسح کے جواز کی شرائط، سلائیڈ نمبر 2 ہے۔ موضع کی بناوٹ اور ستر عورت، یعنی وہ ساتر ہو۔ مسح کے جائز ہونے کے لیے 3 امور شرط ہیں۔ پہلی شرط محل فرض کا چھپنا، جس کو دھونا فرض ہے وہ موضع سے چھپا ہوا ہو، دونوں ٹخنوں سمیت پاؤں کے اس حصے کا چھپانے والا ہو جس کا دھونا وضو میں فرض ہے، یہ پہلی شرط ہے۔ اگر موضع غسل کھلا ہوا ہے تو مسح نہیں ہو سکتا۔ عرق یعنی پھٹنے کا ضابطہ: اگر موضع تھوڑا پھٹا ہوا ہو تو وہ نقصان اس پر پھٹنے سے کم ہونا چاہیے جو مسح سے مانے ہے، اور وہ کتنا ہے؟ 3 انگلیوں سے کم، یعنی 3 انگلیوں سے کم پھٹا ہوا ہے تو اس پر مسح جائز ہے، اور 3 انگلیوں کے برابر یا اس سے زائد ہے تو اس پر مسح نہیں ہو سکتا۔ ضربون، یہ خاص قسم کا جوتا کہ اگر ضربون اوپر سے بندھا ہوا ہو تو اس پر مسح جائز ہے، بشرطے پاؤں کی 3 انگلیوں کے برابر حصہ ظاہر ہو۔ سمرقند کے مشائخ کا فتویٰ ہے کہ مشائخ سمرقند کے نزدیک پٹی یا لپیٹنے والے کپڑے لفافے سے اگر ٹخنوں کو چھپا کر بھی مسح کرے تو یہ بھی جائز ہے، یعنی کوئی ایسی چیز ہو جو پاؤں پر لپیٹ دی جائے اس کے ساتھ بھی اس پر بھی مسح ہو سکتا ہے۔ مسح کے جواز کی شرائط، دوسری اور تیسری شرط: پاؤں کا استقرار اور چلنے کی صلاحیت۔ دوسری شرط یہ ہے کہ پاؤں کا موضع میں جمنا، یعنی وہ پاؤں کو اس طرح گھیرے ہوئے ہو کہ حدث یعنی ناپاکی کو سرایت کرنے سے روکے، یعنی پاؤں تک نجاست کو وہ موضع نہ پہنچنے دے۔ اگر موضع بہت کشادہ ہو اور مسح زائد حصے پر کیا جائے جبکہ پاؤں آگے نہ بڑھایا گیا ہو تو مسح جائز نہیں ہے، یعنی بڑے نمبر کا موزہ پہن کر چھوٹا سائز کا پاؤں ہے، بڑے سائز کا موزہ ہے، تو اگر آگے جہاں پر مسح کر رہا ہے وہاں تک پاؤں نہیں ہے تو مسح نہیں ہے۔ مستثنیٰ صورت: اگر موزے کے بالائی حصے یعنی اوپر والے حصے سے پاؤں نظر آئے تو اس سے مسح پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تیسری شرط مطابعت مشی، موزہ ایسا ہو جس کے پہن کر عادتاً پے در پے چلنا ممکن ہو، کم از کم 1 فرسخ یا اس سے زائد، اس کے ساتھ اسے پہن کر چلنا ممکن ہو تو اسے موزہ کہیں۔
اچھا، جو شیشے لکڑی یا لوہے سے بنے ہوئے ہیں موزے ان پر مسا جائز نہیں، کیونکہ ان سے پیدل پہ چلنا ممکن نہیں ہے. ان تھوڑا بہت تو ہو سکتا ہے، لیکن زیادہ چلنے سے پاؤں زخمی ہو جائے یا پاؤں کو تکلیف ہو، زیادہ ایسے موضوع پر مسا جائز نہیں. چوتھی سلائیڈ ہے مسح کا شرعی حکم اور افضلیت. مسح کی شرعی حیثیت اور افضلیت. حکم کیا ہے؟ موزے پر مسا کرنا جائز ہے اور کبھی افضل ہے. افضل حکم پاؤں کا دھونا مسح کرنے سے افضل ہے، یہ اثر ہے. لیکن اس میں استثنائی صورت ہے، بدعت کی تہمت. اگر مسح نہ کرنے سے رخصت کے انکار یا بدعت کی تہمت کا خوف ہو، جیسے روافظ کا انکار کے روافظ جو ہے، رافضی جو ہے، موزے پر مسح نہیں کرتے، پاؤں پر مسح کرتے ہیں، تو ایسی حالت میں مسح کرنا افضل ہے. یعنی مسح نہ کریں گے تو یہ تہمت لگے گی کہ یہ شخص رافضی ہے، یہ موزے پر مسح نہیں کرتا، تو اس وقت مسح کرنا پاؤں دھونے سے افضل ہو جاتا. یعنی بدعتیوں کی مخالفت کرنا یہ افضل ہے. جیسے اہل بدعت جن جن چیزوں کا انکار کرتے ہیں تو ان کو کرنا یہ افضل ہوگا، بھلے بھلے ہی وہ مستحبات ہوں. جیسے اذان سے پہلے درود و سلام پڑھا جاتا ہے، یہ مستحب عمل ہے، یہ فرض واجب نہیں ہے، لیکن ان کے منکرین موجود ہیں. اب اگر درود و سلام نہیں پڑھیں گے تو لوگ کہیں گے یہ اہل سنت سے ان کا تعلق نہیں ہے، تو اس وقت اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، یہ علامت بن چکی اور نہ پڑھنے سے تہمت لگی. ایسے ہی بعض ائمہ جو ہوتے ہیں، یہاں پر رائج ہے کہ نماز کے بعد ذکر کیا جاتا ہے، وہاں یہ کہنا نہیں جی ذکر کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو کہ فرض واجب نہیں ہے، تو یہ جہالت پر مبنی بات. اسی طرح اقامت بیٹھ کر سننا یہ سنت ہے. کوئی کہے جی نہیں کھڑے ہو کر بھی سن سکتے ہیں، جی اس کی اجازت ہے، فلاں ہے فلاں ہے. اب کھڑے ہو کے سننا اہل بدعت دیابنا اور وہابیہ کا یہ طریقہ ہے. اب اہل سنت بھی کھڑے کھڑے اگر اقامت سننا شروع کر دیں تو ان پر بھی یہ الزام لگے گا کہ یہ ہمارے امام صاحب وہابی تو نہیں ہو گئے. لہٰذا اس تہمت سے بچنے کے لیے اقامت بیٹھ کر سننا افضل ہے. یعنی اس کا استحباب الگ ہے، لیکن اگر بالفرض اگر کھڑے ہو کر سننا بھی جائز ہوتا تو بھی کیونکہ یہ شعار بن چکا ہے اہل بدعت کا، لہٰذا اہل سنت جو ہے وہ بیٹھ کر اقامت سنیں گے. ہاں جہاں سارے اہل سنت ہوں وہاں بھی اس کا التزام ہونا چاہیے، لیکن کبھی کبھار اگر ترک ہو تو حرج نہیں ہے. لیکن جہاں پر اہل بدعت بھی ہیں دیابنا وغیرہ، تو وہاں پر جو ہے وہ اہل سنت کے جو معاملات ہیں انہیں ترک نہیں کرنا چاہیے. آگے جی بعض صورتیں وجوب کی بھی ہیں کہ مسح کرنا واجب ہے. اگر پانی صرف اتنا ہو کہ جو پاؤں دھونے کے لیے کافی نہ ہو، تو اس وقت پانی کافی نہیں ہے، لہٰذا پاؤں پر مسح کرنا، موزے پر مسح کرنا واجب ہے. یا وقت نکل جانے کا خوف ہو کہ پاؤں دھوئے گا تو وقت نماز کا نکل جائے گا، یا عرفہ کے موقف یعنی وقوف عرفہ کے فوت ہونے کا ڈر ہو کہ اگر پاؤں دھونے چلا گیا تو وقوف عرفہ کا جو وقت ہے وہ فوت ہو جائے گا اور وقوف عرفہ اس کا نہیں ہو سکے گا، تو مسح کرنا اب واجب ہو جائے گا. باہر رخصت یا عزیمت. علامہ کوستانی کے مطابق ایک ایسی رخصت ہے جو عزیمت کو ساکت کر دیتی، اس لیے کہ اگر کوئی شخص غسل کی نیت سے موزے میں پانی بہا دے تو بلا عذر وہ گنہگار ہوگا. موزے پر مسح کا ثبوت اور اس کے منکر کا حکم. اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے اس کو اہل سنت کے علامات میں سے قرار دیا. اہل سنت یہ 3 علامتیں ذکر کی: تفضیل الشیخین، حب ختنین، تفضیل الشیخین اور حب ختنین حب ختنین اور تیسری ہے مسح علی الخفین.
अलल खुफ़ैन। तो ये 3 अलामात अहले सुन्नत की हैं कि सुन्नी वो होगा जो इन तीनों का आमिल होगा, तब्दील शेखैन, हुब्बे खतनैन, और मसअलल खुफ़ैन। तो इसलिए इसका मुनकर जो है वो अहले सुन्नत से खारिज है। इन तीनों में से किसी का जो मुनकर है वो अहले सुन्नत से खारिज है। तो तफजीलिया जो हैं, जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हज़रत मौला कायनात को फजीलत देते हैं, वो तफजीलिया हैं और तफजीलिया अहले सुन्नत से खारिज हैं। इस पर जो भी वो बयान करते हैं सब शाज़, मकतूब और इस तरह की रिवायात हैं। इजमा उम्मत से ये बात साबित है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अफज़लुस सहाबा हैं। अल हज़रत का वो रिसाला बतलाउल कमरैन, उसमें मौजूद है कि हज़रत शाल रसूल अलैहि रहमा गालिबन उन्होंने इरशाद फरमाया कि लोग कहते हैं कि तफजील ज़न्नी है, कती नहीं है। तो ज़न्नी है तो इख्तिलाफ हो सकता है, कती नहीं है। तो आपने एक जुमला फरमाया कि कती है, इसीलिए दर्जाए वजूब में है, यानी तफजील शेखैन ज़न्नी है इसीलिए दर्जाए वजूब में है। अगर कती होती तो दर्जाए फर्ज में हो। क्या इसका मुनकर काफिर होता है? तो तफसीलिया ये समझते हैं कि ज़न्नी है तो बस खैर है जी, इख्तिलाफ हो सकता है। जो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को अफजल कहे वो भी सुन्नी है, जो मौला कायनात को अफजल कहे वो भी सुन्नी है। ऐसा नहीं है। मौला कायनात रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपसे हद तवातुर से 70 से ज़ायद आपके असहाब से मरवी है कि आपने फरमाया कि जिसको मैं पाऊँ कि वो मौला वो अबू बकर उमर से मुझे फजीलत देता है, इन पर मुझे फजीलत देता है, तो मैं उसे हद मुफ्तरी मारूंगा। तो हद इफ्तरा जो है वो किसी ऐसी ज़न्नी बात पर तो नहीं होगा कि जिसका वजूद न हो। तो ये वाजिब है तफजील शेख। इसलिए हमारे ज़माने में जितने ये तब्दीली पाए जाते हैं ये सारे अहले सुन्नत से खारिज हैं। तो ये बिदती हैं और इनकी इक्तदा में नमाज भी वाजिब अदा होगी। तब्दीलिया और हुब्बे खतनैन, यानी हज़रत उस्मान और हज़रत मौला कायनात से मोहब्बत रखना, ये अहले सुन्नत की अलामत है। तो गोया 3 फ़िरक़ों का रद्द था। ये रवाफिज़ थे जो तफजील शेखैन उनको मानने वाले नहीं थे, रवाफिज़ हो। तफजीलिया ये जो थे ये खवारिज हैं। ये खवारिज जो हैं वो हज़रत उस्मान और हज़रत मौला कायनात करमल्लाहु वजहुल करीम को अलियाज़ुबिल्लाह काफिर समझते थे। तो अहले सुन्नत जो हैं वो दोनों से मोहब्बत करते हैं। मदूदी तक ने हज़रत उस्मान को बादशाह लिखा है। इस तरह की ये बातें ये मौजूदा दौर के खवारिज हैं, तो इनका अहले सुन्नत से कोई ताल्लुक नहीं। तीसरे मुतज़िला हैं। तो मुतज़िला जो थे वो मौज़े पर मसे के मुनकिर थे। इमाम आज़म के इस एक जुमले से तीनों फ़िरक़ों का रद्द हो गया कि सुन्नी ना राफ़ज़ी होता है, ना ख़ारजी होता है, ना मुतज़िली होता है। ये एक इस्तिलाह चली थी, किसी ने चलाई थी कि हुसैनी सुन्नी और यजीदी सुन्नी। तो ये गलत है। सुन्नी जो होता है वो यजीदी नहीं होता, वो हुसैनी ही होता है। तो जो सुन्नी है वो ना मुतज़िली है, ना खारजी है, ना राफ़ज़ी है। सुन्नी जो है वो सुन्नी होता है। ये बात जो है इनके अकल में अगर पड़ जाए तो ये अहले सुन्नत से हमारे ज़माने के जो अबनाए
زمانہ ہے یہ اختلاف نہ کرے. تو تفضیل شیخین سے روافظ اور تفضیلیہ کا رد ہے کہ نہ تفضیلی سنی ہے نہ رافضی سنی ہے. اور حب ختنین سے خارجیوں اور ناسبیوں کا رد ہے کہ جو مولا کائنات اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں سے بغض رکھتے ہیں تو یہ بھی سنی نہیں ہے. تیسرے معتزلی ہیں جو موضع پر مسح کے منکر تھے، ہر بات کو عقل میں کے ترازو میں تولتے، تو یہ بھی اہل سنت سے خارج ہے. موضع پر مسح کا حکم، مسح کے دلائل اور منکر کا حکم. ثبوت اس کا سنت سے ہے، اور سنت بھی کون سی؟ سنت مشہورہ حد تواتر تک پہنچے. حضرت امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ 80 اس کے راوی ہیں جس میں عشرہ مبشرہ بھی شامل ہے. یہ وہ روایت ہے جس کو عشرہ مبشرہ نے روایت کیا، سارے کے سارے اس کو روایت کرتے ہیں، اور 80 سے زائد صحابہ کرام نے اس کو روایت کیا. تو یہ سنت مشہورہ ہے، حد تواتر کو پہنچی. مسح کا انکار کرنے والا ایک قول کے مطابق بدعتی ہے اور دوسرے قول کے مطابق اس کا منکر کافر ہے، لیکن صحیح پہلا قول ہے کہ یہ بدعتی ہے، کیونکہ اس کے منکر معتزلہ تھے، انہیں کافر نہیں قرار دیا. تواتر کا درجہ، تحفہ کے مطابق مسح کا ثبوت اجماع بلکہ تواتر سے ہے، 80 سے زائد صحابہ کرام جس میں سے کتاب اللہ سے استدلال. بعض نے اس کا ثبوت قرآن کی آیت میں جر کے ساتھ، یعنی فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ، یہ جر کے ساتھ جب پڑھیں تو کس سے مسح کو ثابت کیا ہے. لیکن اسے یہ کہہ کے رد کر دیا گیا کہ قرآن میں پاؤں کی حد ٹخنوں تک بیان کی گئی ہے کہ وَأَرْجُلِكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، جبکہ مسح میں تو کعبین تک ہوتا ہی نہیں ہے. لہذا جس نے یہ استدلال کیا کہ مسح قرآن سے ثابت ہے، یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ پاؤں دھونے کا مسئلہ قرآن میں ٹخنوں سمیت ذکر کیا، جبکہ مسح میں پاؤں پر ٹخنوں پر مسح نہیں ہوتا، جبکہ مسح میں ٹخنوں کی قید اجماع نہیں ہے. لہذا پاؤں کا جر صرف جوار یعنی پڑوس کی وجہ سے ہے. مسح کے کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے جائز نہیں؟ مسح کے اہل اور نا اہلا. محدث کے لیے صرف محدث جس کا وضو ٹوٹا ہوا ہو اس کے لیے جائز ہے. مجدد وضو کا حکم بظاہر وضو کی تجدید کرنے والے کے لیے جائز نہیں، الا یہ کہا جائے کہ تجدید سے جب قربت حاصل ہوگی تو وہ حکمن محدث کے ترجمہ جائے. یعنی جس کا وضو ہے، تجدید وضو کر رہا ہے، نیا وضو کر رہا ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ ثواب کی نیت سے اگر وضو کر رہا ہے تو اب موضع پر مسح کر سکتے ہیں. جنبی اور حائضہ عورت کے لیے عدم جواز ہے. غسل جنابت اور حیض و نفاس کرنے والے، حیض و نفاس والے کے لیے مسح جائز نہیں. جمعہ وغیرہ کے غسل کا حکم، مبسوط کے مطابق جمعے کے غسل مسنون کے لیے بھی مسح جائز نہیں ہے، لیکن احسن یہ ہے کہ وضو کرنے والے کے لیے جائز، یعنی جمعے کے دن جو وضو کرے اس کے لیے مسح جائز ہے، جو غسل کرے جمعے کے دن اس کے لیے مسح جائز نہیں. مسح کا مسنون طریقہ اور محل، مسح کی سنتیں اور کیفیت. طریقہ، سنت یہ ہے کہ ہاتھ کے ہتھیلیوں کو تھوڑا کھلا رکھ کر خطوط بنائے جائیں، یعنی لائنیں بنائی جائیں. ابتدا اور انتہا، پاؤں کی انگلیوں کے سرے سے شروع کر کے پنڈلی کی جڑ یہ اوپر تک لایا. محل مس، موضع کا ظاہری یعنی محل مسا کیا ہے؟ موضع کا ظاہری حصہ یعنی اوپر والا حصہ، انگلیوں کے سروں سے لے کر تسمہ باندھنے کی جگہ یعنی ماں کے دو شراک تک، جہاں تسمے باندھے جاتے ہیں وہاں تک مسا کیا جائے. اوپر مسا ہوگا، نیچے نہیں ہوگا. اسی لیے معتزلہ نے انکار کیا کہ پاؤں نیچے سے گندا ہوتا ہے، اوپر کیوں مسا کرتے ہیں. مستحب، موضع کے ظاہر اور باطن اگر پاک ہوں دونوں کو جمع کرنا مستحب ہے. جرموق اور جرابوں پر مسح کے احکام، جرموق اور سخین چھوٹی جرابوں پر مسح. جرموق چھوٹے موزے، وہ موزے جو لفافے کے اوپر پہننے والے جرموق پر مسح جائز ہے.
جرابوں پر مسح کی شرائط، سوت یا اون کی بنی ہوئی موٹی جرابوں پر مسح جائز ہے بشرطے ان میں درجہ ذیل صفات، ان کو پہن کر ایک فرسخ چلا جائے تقریباً 3 میل، وہ پنڈلی پر بغیر باندھے خود کھڑی رہ، ان کے نیچے سے پاؤں نظر نہ آئے، اور وہ پانی کو اس طرح نہ چوسیں کہ پانی پاؤں تک پہنچ جائے۔ موضوع کے دیگر احکام اور مدت مسح، مناعل مجلد موزے اور مسح، مناعل اور مجدد، وہ جراب جس کے نیچے چمڑا لگایا گیا اسے مناعل کہیں، مناعل کہیں، اور مجلد وہ جراب جس کے اوپر نیچے چمڑا لگا ہوا ہو۔ ان دونوں پر مرد، عورت یا خنثی سب کے لیے مسح جائز ہے بشرط طہارت کاملہ پر پہنے ہوں۔ مدت مسح مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے، مسافر کے لیے 3 دن 3 راتیں 72 گھنٹے۔ مدت کا آغاز موزے پہننے کے وقت سے نہیں ہے بلکہ موزہ پہننے کے بعد پہلی دفعہ وضو ٹوٹنے یعنی وقت حدث سے شروع ہوگا، یعنی 7 بجے موزے پہنے، 10 بجے وضو ٹوٹا تو 10 بجے مدت مسح جو ہے وہ شروع ہوگی۔ سلائیڈ نمبر 10، جن چیزوں پر مسح جائز نہیں اور مسح کی فرض مقدار، عدم جواز کی اشیاء اور مقدار فرض، ان اشیاء پر مسح جائز نہیں ہے۔ امامہ، قلنسوہ، ٹوپی، پگڑی، برقع اور دستانے، وجہ ان کے اتارنے میں حرج نہیں ہے اور مشقت نہیں ہے۔ مسح کی فرض مقدار، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کی لمبائی اور چوڑائی کے برابر موزے کے ظاہر پر مسح کرنا فرض ہے، یعنی 3 انگلیوں کی جتنی چوڑائی ہے اتنی چوڑائی میں اور جتنی لمبائی ہے اتنی لمبائی میں مسح کرنا فرض ہے، اور پورا کرنا یہ سنت ہے۔ تنبیہ، اگر صرف انگلیوں کے پوروں سے مسح کیا اور پچھلا حصہ چھوڑ دیا تو یہ جائز نہیں ہے، الا یہ کہ وہاں پانی ٹپک کر فرض مقدار خود بخود گیلی ہو جائے۔ ہاں، انگلیوں سے پانی ٹپک کر اتنا پھیل جائے موزے پر کہ وہ جو فرض مقدار ہے 3 انگلیوں کے برابر وہ ہو جائے۔ سلائیڈ نمبر 11، پھٹے ہوئے موزے یعنی خرق کبیر کے احکام، موزے کا پھٹ جانا اور اس کا اثر۔ معنی مسح پھٹن، پاؤں کی 3 چھوٹی انگلیوں کے برابر موزے کا پھٹ جانا مسح سے معنی ہے۔ خروق کو جمع کیا جائے گا، ایک موزے میں 1 سے زائد مختلف چھوٹے چھوٹے چھید ہیں ان کو جمع کیا جائے گا، اگر وہ مل کر 3 انگلیوں کے برابر ہیں تو مسح نہ جائز۔ دونوں پاؤں کے موضوع کہ پھٹے ہوئے حصوں کو آپس میں جمع نہیں کیا جائے گا، یعنی ایک پاؤں کے موزے کو ایک موزے کے پھٹن کو جمع کیا جائے گا۔ سوئی جتنے سوراخ، اتنا چھوٹا سوراخ جس سے سوئی داخل ہو سکے اسے سلائی کی جگہوں کی طرح سمجھا جائے گا، وہ معنی مسح نہیں ہے۔ جس طرح سلائی کرتے ہیں تو وہ سلائی میں بھی چھوٹے چھوٹے سوراخ بن جاتے ہیں، تو یہ بھی اسی طرح ہوگا، یہ معنی مسح نہیں۔ سلائیڈ 12، نواقض مسح کو توڑنے والی چیزیں، مسح کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے؟ نواقض، ہر وہ چیز جو وضو توڑ دیتی ہے وہ مسح کو بھی توڑ دیتی ہے، جس طرح تیمم ہے، تیمم اور یہ بدل ہیں، جو اصل کا حکم ہے وہی ان کا ہوگا۔ موزہ اتار دینا، موزہ پاؤں سے نکل جانا، اور ایک ہی پاؤں سے ہو تو بھی موزے پر مسح ٹوٹ جائے، اس نے موزہ اتار دیا اگرچہ ایک ہی اتارا تو ٹوٹ جائے گا۔ مدت کا پورا ہونا، مقیم یا مسافر کی مقررہ مدت کا ختم ہونا، بشرط شدید سردی سے پاؤں ضائع ہونے کا خوف ہونا۔ موزے کے اندر پاؤں کا اکثر حصہ پاؤں سے نکل جا کر موزے کی ایڑی تک نکل آنا، یہ بھی موزہ اتارنے کے حکم میں ہے، یعنی موزے سے نکل کر پاؤں کی جو ایڑی ہے اس طرف پاؤں آ جائے تو بھی یہ اتارنے کے مترادف۔ موزے کے اندر پانی چلے جانا، اگر موزے کے اندر پانی چلا جائے اور اکثر پاؤں دھل جائے تو مسح ٹوٹ جائے گا۔ مدت ختم ہونے یا موزہ اتارنے کا، مدت ختم ہونے پر کیا کیا جائے؟ صرف پاؤں دھویا جائے، اگر کوئی شخص باوضو تھا اور مدت مسح ختم ہو گئی تو یا اس نے موزے اتار دیے تو اس کا پورا وضو ختم نہیں ہوا بلکہ وہ صرف اپنے پاؤں دھوئے گا اور بس۔ سفر اور اقامت کا توجہ، اگر مقیم نے مسح کیا اور مدت پوری ہونے سے پہلے
مسافر سفر روانہ ہو گیا تو اب وہ مسافر کی مدت پوری کرے گا، یعنی وہ 24 گھنٹے بعد نہیں اتارے گا۔ اگر مسافر دوران سفر مقیم ہو گیا تو وہ مقیم کی مدت پوری ہو چکی تو اب وہ موزے اتار کر پاؤں دھوئے گا، ورنہ مقیم کی مدت پوری ہونے تک اتمام کرے گا۔ یعنی اگر ابھی مقیم کی مدت بھی پوری نہیں ہوگی کہ اس نے سفر ختم کر دیا تو وہ مقیم کی مدت یعنی 24 گھنٹے پوری کرے گا۔ سلائیڈ نمبر 14، جبیرہ یعنی پٹی اور برتن وغیرہ پر مسے کیا۔ جبیرہ پر مسے کا تعارف۔ جبیرہ کی تاریخ لکڑی کی یا پٹیاں یا جو ہڈی ٹوٹنے، زخم، فسد لگانے یا داغنے کی جگہ پر جو چیز مانی جاتی ہے اسے جبیرہ کہتے ہیں۔ شرعی حکم جبیرہ پر مسح کرنا نیچے موجود اس کو دھونے کے قائم مقام ہے، لہٰذا یہ فرض عملی ہے۔ موزے اور جبیرہ کے مسح میں فرق، یہ مسح موزے کے مسح سے مختلف ہے، یعنی جبیرہ اور موزے میں فرق ہے کہ جبیرہ میں کوئی قید نہیں ہے، یہ تب تک جائز ہے جب تک زخم ٹھیک نہیں ہوتا، جبکہ موزے پر مسح 24 گھنٹے یا 72 گھنٹے اس سے زائد نہیں ہے۔ بغیر وضو باندھنے کا جواز، اگر پٹی بغیر وضو یا غسل کے بھی باندھی گئی تب بھی اس پر مسح جائز ہے، جبکہ موزہ بغیر پاؤں دھوئے اگر پہنا تو اس پر مسح جائز نہیں ہے۔ تبدیلی سے اثر نہیں، اگر پٹی بدل دی جائے یا اوپر والی پٹی گر جائے تو دوبارہ مسح واجب نہیں ہے بلکہ مستحب ہے، جبکہ پاؤں موزے سے نکل آئے تو مسح ٹوٹ جاتا ہے، لیکن پٹی گر جائے، ٹھیک ہونے پر گری تو مسح ٹوٹ جائے گا، لیکن ٹھیک ہونے سے پہلے پٹی کھل گئی یا تبدیل کی تو مسح نہیں ٹوٹے گا، البتہ مسح کر لینا مستحب ہے۔ نمبر 15، جبیرہ پر مسح کی شرائط اور نواقص۔ جبیرے پر مسح کی حدود اور بطلان۔ شرط عجز، جبیرہ پر مسح اسی وقت جائز ہے جب زخم کو دھونے یا خود زخم پر مسح کرنے سے عاجزی ہو، یعنی نہ تو زخم کو دھویا جا سکتا ہے نہ زخم پر ڈائریکٹ مسح کیا جا سکتا ہے۔ اگر گرم پانی سے دھونا نقصان نہ کرے تو دھونا لازم ہے، ورنہ زخم پر مسح اور وہ بھی نہیں ہو سکتا تو پھر پٹی پر مسح کرے۔ مساوات، مرد، عورت، محدث، جنبی سب جبیرہ کے مسح کے احکام میں برابر ہیں، یعنی سب کر سکتے ہیں۔ مقدار، پٹی کے اکثر حصے پر ایک بار مسح کرنا کافی ہے، تکرار اور پورے استیعاب کی ضرورت نہیں ہے، یعنی ایک بار پٹی پر مسح کر دیا تو کافی ہے، اس میں تسلیس وغیرہ اور پوری پٹی کا مسح کرنا یہ ضروری نہیں ہے۔ باطل ہونے کی صورت، جبیرہ کا مسح زخم کے ٹھیک ہونے کی وجہ سے پٹی گرنے سے باطل ہوتا ہے، زخم ٹھیک ہو گیا اور پٹی گر گئی تو وہ مسح باطل۔ اگر نماز کے دوران پٹی ٹھیک ہو کر گر گئی تو نماز نئے سرے سے شروع کرنی ہوگی۔ تو یہ آج کی یہ پریزنٹیشن تھی آج کے سبق کے حوالے سے، جس میں ہم نے موضع پر مسح کے احکامات کو پڑھا۔ اب اگر کسی کا کوئی سوال ہو تو وہ کر سکتے ہیں، متن کو پھر ہم اگلی کلاس میں شروع کریں۔ جی اگر کسی کا کوئی سوال ہے آج کے سبق کے حوالے سے تو وہ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگر کسی کا کوئی سوال نہیں ہے تو کلاس کو ختم کرتے۔ کل ہم اسی متن کو باب المسح علی الخفین کو جو ہے وہ شروع کریں گے اور در مختار سے اس متن کو پڑھیں گے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔